السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر، قدر والی رات، یہ وہ واحد رات ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورت نازل کر دی اور اس رات کو 1000 مہینوں سے بہترین قرار دیا۔ اکثریت دیکھیں یہ تو جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر بڑی اہم رات ہے، رمضان میں آنے والی رات ہے، لیکن کیوں یہ اتنی اہم ہے؟ اس کی فضیلتیں تو سب کو پتہ ہے، لیکن کیوں اس کی اتنی فضیلتیں ہیں یہ اکثریت کو نہیں پتہ۔ تو ہم ایک دفعہ سورت کے آرڈر کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیں، آرڈر کو دیکھیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ حکمت بتاتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ اہمیت کی وجہ بتاتے ہیں، کیوں یہ رات کیا ہے، اس سے پہلے بتاتے ہیں کہ کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رات کی اہمیت ایسی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ پہلے حکمت، پھر برکت، اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے اور یہ کیسی رات ہے۔ تو یہ ہوتا ہے آرڈر سورت کا۔ تو ہم اسی آرڈر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس رات میں ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اتنا بڑا مقام دیا۔ جیسا کہ ہم نے شہر رمضان سیریز میں دیکھا تھا یہ ساری چیزیں، کہ رمضان کی ساری رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں قرآن کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہاں رمضان کی بات ہو گئی کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ قرآن جو ہے نا ہم نے اس رات میں نازل کیا۔ اسی طرح اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ لیلۃ القدر کی حکمت کیا ہے، اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے، نزول قرآن یہی ہوا تھا اس رات جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اتنا بڑا مقام دیا۔ سوچیں، صرف نزول کی وجہ سے اتنا بڑا مقام، یعنی صرف رات پہ نہیں، آپ دیکھیں کہ جس نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہوا انہیں رحمت للعالمین اور امام الانبیاء کہا گیا، اور جس شہر میں نازل کیا گیا وہ بہترین شہر مکہ، بہترین نبی، بہترین شہر، اور جس مہینے میں نازل ہوا بہترین مہینہ، اور جس رات میں نازل ہوا بہترین رات، اور جس قوم پہ نازل ہوا بہترین امت، خیر امت۔ اور دیکھیں اس کی کئی ساری ہم دیکھ سکتے ہیں نزول قرآن کی برکتیں۔ تو جب ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ اہمیت دی صرف نزول کی وجہ سے، تو جب میری آپ کی زندگی میں قرآن نازل ہوگا تو کیا ہماری زندگیاں بہترین نہیں ہوں گی؟ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین زندگی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن تھے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ تو سمجھیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلتیں نزول قرآن کی وجہ سے ہیں۔ صرف ایک رات کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، تو میری آپ کی زندگی کا کیا مقام ہوگا اگر ہم اپنی زندگی میں قرآن کو نازل کریں گے، قرآن کو اپنائیں گے، قرآن کے حقوق ادا کریں گے۔ تو جب قرآن واقعی میں زندگی میں آتا ہے تو اور کتنی رحمتیں، برکتیں، سکون، اطمینان آئے گا۔ جب ایک رات کو اللہ تعالیٰ اتنی پرسکون، اتنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ آپ کی زندگی کو قرآن کی وجہ سے رحمتوں، برکتوں، سکون، اطمینان سے نہیں بھر سکتا؟ سبحان اللہ۔ خیر، خوشی، کامیابی ملے گی، شرط ایک ہے کہ حقوق ادا کرنے پڑیں گے، کہ قرآن کو صرف پڑھنے تک نہ رکھیں،
قرآن کو اس کے حقوق دیں کہ ایمان کے ساتھ اسے صحیح سے پڑھیں، تجوید سمجھیں، غور و فکر کریں، عمل میں لا کے اسے عام کریں۔ یہ ہے قرآن کا حق۔ اس رات کی قدر کریں، لیلۃ القدر کی قدر کریں اور قرآن کی قدر کریں۔ اور قرآن کی قدر یہ ہے کہ آپ اس کا حق ادا کریں، اس کا شکر یہ ہے کہ وہی تو اللہ کہتے ہیں کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم تکبیر بیان کرو اللہ تعالیٰ کی اس پہ کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہی تو مقصد ہے رمضان کا، کہ قرآن کو کتاب ہدایت بنانا، خود کو سنسیئر اسٹوڈنٹ آف قرآن بنانا، یہی تو مقصد ہے رمضان کا۔ سبحان اللہ کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ایک دفعہ آپ اپنا لیں قرآن کو، اس کے حقوق دیکھیں تو دیکھیں کیسے آپ کی زندگیاں بدلتی ہیں، آسان، روشن اور مطمئن۔ ایک بات یاد رکھیں، قرآن سے ایمان آتا ہے، ایمان سے اطمینان آتا ہے۔ نزول کی برکتیں اتنی ہیں تو عمل کی کتنی برکتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا میں اور آپ اپنی زندگی میں قرآن کو نازل کرنا چاہتی ہیں؟ قرآن کے حقوق ادا کرنا چاہتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ حسنہ بنانا چاہتی ہیں، رول ماڈل بنانا چاہتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی ہمارے اندر اتنی ہے کہ ہم اس کے کلام کے لیے وقت لگا سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جان سکیں، واقعے میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے؟ کیا اتنی ہمت ہمارے اندر ہے کہ ہم قرآن کو اپنا سکیں؟ دیکھیں، ایوری ون کانٹ افورڈ ہدایت سب کو نہیں ملتی۔ ہدایت کے 5 شرائط لکھ لیں کہ نیت، پہلے نیت ہونا کہ مجھے ہدایت چاہیے، دعا اس کے بعد کہ اللہ جی اب تک جیسی بھی زندگی تھی میں نے قرآن کو صرف پڑھنے تک رکھا ہوا تھا، مجھے معاف کریں، میں آج سے اس کو قرآن کو کتاب ہدایت بناؤں گی، سنسیئر اسٹوڈنٹ آف قرآن بنوں گی، میری مدد کریں۔ اور اس راستے میں میری ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ سے مانگیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹا تو بھی تم اللہ سے مانگو، ایک ایک چیز آپ کو، پین چاہیے اللہ سے مانگے، مذاق نہیں ہے، کیونکہ ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، یاد رکھیں ہر چیز اللہ سے مانگے۔ تو دعا، اس کے بعد کوشش کریں۔ کئی آپ کو کورسز ملتے ہیں قرآن کے، الحمدللہ اتھینٹک سورسز ملتے ہیں جہاں سے آپ قرآن کو سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے بہترین جو نور القرآن کی طرف سے ہر سال پروگرام ارینج کیا جاتا ہے کہ رمضان میں دورہ قرآن رکھا جاتا ہے، اور رمضان کے بعد سبیل الجنہ کے نام سے ایک بہترین قرآن تفسیر کورس سٹارٹ کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں آلریڈی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی، ایک دفعہ ضرور دیکھیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، جو کہ واقعی میں سبیل الجنہ ہے، جنت کا راستہ ہے، واللہ آپ گواہی دیں گے اس کی انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے بعد محنت، کوشش کے بعد محنت کرنی ہے۔ اتنی آسان تو نہیں ہدایت جتنی ہم سمجھتے ہیں، اتنی آسان تو نہیں جنت کو پانا جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد قربانی لازم ہے، وقت کی قربانی کئیوں کو مشکل پڑتی ہے سبحان اللہ وقت لگانے میں، تو کوشش کریں کہ یہ 5 شرائط ادا ہوں گے تبھی آپ کو ہدایت ملے گی، کیونکہ ہدایت بہت مہنگی چیز ہے، سب سے زیادہ مہنگی چیز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دیکھیں آگے کہ جو ہے نا قرآن سے جڑیں، دعائیں کریں، پھر دیکھیں کہ کیسے جو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، سبحان اللہ، فرشتوں کے سردار، روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ سارے فیصلے اس رات میں کر دیتے ہیں، سال کے سارے فیصلے۔ تو کیا پتہ میرے آپ کی زندگی کے اللہ تعالیٰ فیصلے وہ فیصلے کر دیں جس کا ہمیں انتظار ہے، تو کچھ نہ کریں، بس توبہ کریں، پچھلی زندگی پر شرمندہ ہوں اور قرآن سے جڑ جائیں، دعائیں کریں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، یاد رکھیں۔ پھر دیکھیں اس سال آپ کی زندگی کیسے خوشحال ہو جاتی ہے، آپ کے غم آپ کو غم نہیں لگیں گے، واللہ یعنی قرآن سے جڑنے کے بعد
یہ جو بھی میں باتیں اب کہہ رہی ہوں نا، اس کی آپ گواہی دیں گے، بس ایک دفعہ جڑ جائیں۔ وہ جڑنا جو مطلوب ہے، سمجھنے والا جڑنا، ٹھیک ہے، آپ کی زندگیاں آسان، روشن، مطمئن ہو جاتی ہیں۔ سب کو آج جو ضرورت ہے جس چیز کی، وہ ہے اطمینان۔ اور اللہ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے سکون، اطمینان، اور بہترین ذکر قرآن ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ انتظار میں ہے، اللہ بڑی محبت کرتے ہیں توابین سے۔ اللہ کی کتاب کو تھام لیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کر لیں، اور وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور اسی طرح جب آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھام لیں گے، اللہ کی طرف واپس آئیں گے، اللہ سے دوستی کر لیں گی، اللہ آپ کے سارے کام بنا دے گا، کیونکہ وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے یہ جو اس رات کا مقصد ہے، اس رات کی حکمت ہے، اس رات کی فضیلت یہ ہے، سبحان اللہ۔ اور آگے دیکھیں کہ جب ہم اس کتاب سے جڑ جاتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جاتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس رات میں کرنے والے کام کیا ہیں۔ تھنگس ٹو ڈو ان لیلۃ القدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو کوئی لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو قیام کی بڑی اہمیت ہے لیلۃ القدر میں۔ تو نمازوں کو بہترین بنائیں، روحانی نمازیں پڑھیں، صرف نمازوں کو پڑھنے کے حد تک نہ رکھیں، بلکہ فیل کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا وہ کنیکشن، فیل کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے سب سے بہترین خیر خواہ ہیں۔ ساری محبت جو آپ کو اللہ سے ہے اس کا اظہار کریں، فیل کریں اللہ تعالیٰ کے یعنی تعلق باللہ کو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آگے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم وہ ہر بھلائی سے محروم، بد نصیب ہی وہ رات سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ، ایک منٹ مجھے ایک بات کہنے دے کہ صرف اس رات سے جو محروم ہے وہ بد نصیب ہے۔ تو سوچیں کہ اس رات کی جو اہمیت ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات بول رہے ہیں، قرآن، تو قرآن سے جو محروم رہا وہ اور کتنا بد نصیب ہوگا۔ کوئی خیر نہیں ہے اس کی زندگی میں، واللہ۔ اگر آپ ملینئر ہے، ٹریلینئر ہے، واٹ ایور یو ہیو، اٹس ویسٹ اگر آپ کے پاس قرآن نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس گاڑی ہے، کیسے چلانا نہیں پتہ، کیا فائدہ اس گاڑی کا۔ سملرلی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، نعمتیں دی ہے، جو بھی دیا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے اس قرآن میں، کہ الفرقان ہے، صحیح غلط کا فرق بتاتی ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرو گے تو فائدہ ہوگا، کیسے کرو گے تو نقصان ہوگا۔ ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں بتا دی ہیں آپ کو، ایک پیکج دے کے بھیجا ہے آسمان سے، سبحان اللہ۔ اللہ کا پیغام ہے اس میں میرے آپ کے لیے، فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے، تمہارے بارے میں سب کچھ ہے، اور تم ہو کہ اس پہ تمہارے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ یہ خیر اور برکتوں والی رات ہے، تو پچھلی جو بھی 20 دن آپ کے گزر گئے سو گزر گئے، باقی ان دنوں میں، ان راتوں میں آپ نے سستی نہیں کرنی، آپ نے بہت اچھے سے ان راتوں کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ نمازیں جیسے کہ میں نے بتائی، قیام کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے جتنی ہو سکتی ہے آپ سے اتنی، اور ایسا نہیں کہ صرف اٹھک بیٹھک کی طرح، جو میں نے کہا کہ کنیکشن کو فیل کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور اسی طرح قرآن کی تلاوت، اذکار اور اعتکاف کی نیت سے آپ پہ سارے کام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے 10 رات رمضان کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان 20 رات آپ نے اعتکاف کیے تھے، سبحان اللہ۔ تو اعتکاف کی نیت سے آپ نمازیں، قرآن، اذکار، دعائیں، یہ ساری چیزیں جتنی ہو سکتی ہے اتنی دعائیں کریں، کیونکہ یہ رات جو ہے نا فیصلوں والی رات ہے، سبحان اللہ، قدر والی رات ہے، تقدیریں بدلنے والی یہ رات ہے، سبحان اللہ۔ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں نا، تو کوشش کریں کہ
آپ کو جو بھی چاہیے نا اللہ سے مانگ لیں. اور ایک بات یاد رکھیں جو ہم نے قرآن ویکلی میں بھی بتائی تھی کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ میں بے شک میں قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بھی میری سنیں. تو آپ آ جائیں اللہ کی طرف، آپ تھام لیں اللہ کے کلام کو، پھر اللہ آپ کی مانیں گے. سبحان اللہ، کتنا بہترین موقع ہے خود کی اصلاح کرنے کا. تو دعائیں کرنے سے پہلے یعنی دعا سے ہدایت ملتی ہے، اس کے بعد اور دعائیں کریں، مزید ہدایت کی فکر کریں، تعلق باللہ، اللہ سے دوستی کر لیں اس رمضان. واللہ یہ دوستی کبھی نہیں ساتھ چھوڑے گی، ہر ہمیشہ، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، کل جنت تک بھی یہی دوستی آپ کو لے جائے گی واللہ. اور اسی طرح اسلامک لیکچرز آپ سن سکتی ہیں. بہترین چیز جو آپ سن سکتی ہیں وہ ہے دورہ قرآن اس رات میں. سبحان اللہ، ان راتوں میں آخری جو کہ آڈ نائٹس میں تلاش کرنے کا ہے، لیکن کوشش کریں کہ آخری 10 راتیں لگائیں اس کے لیے، کیونکہ کوئی رسک نہیں رہے گا، مل ہی جائے گی آپ کو للیلۃ القدر. یعنی اتنا بڑا فائدہ ہے، اتنا بڑا آفر ہے، آپ کیسے رسک لے سکتے ہیں اس میں. تو آپ صدقہ و خیرات بھی کریں ان راتوں میں. اور جو حیض و نفاس والی خواتین ہیں وہ بھی سارا کچھ کر سکتی ہیں، نماز، روزہ، یعنی اس سے یہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ بھی یعنی اسلامک لیکچر سن سکتی ہیں، دورہ قرآن سن سکتی ہیں، اذکار کر سکتی ہیں، دعائیں کر سکتی ہیں، صدقہ و خیرات کر سکتی ہیں، سارا کچھ وہ کر سکتی ہیں. سبحان اللہ. تو اسی طرح آپ سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا جاگیں ان راتوں کو. جو میں نے اپنا قیام اللیل والا پلانر شیئر کیا تھا وہ تو سارے رمضان کے لیے تھا، اور جن کو نیند کی تھوڑی پرابلم ہوتی ہے تو ان کے لیے. لیکن میں نے وہاں پہ بھی کہا تھا کہ استطاعت کے مطابق آپ جاگیں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا. یعنی آپ جاگیں، اگر بیچ میں آپ کو نیند آ رہی ہے تو ہاں ایسے سو لیں، پھر اٹھیں، پھر جاگیں. تو جتنا یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے ایفرٹس کو دیکھتے ہیں نا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ قبول کرے. اور اس رات کی کچھ علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہیں، تو کہ اس رات آپ کو چاند جب آپ دیکھیں گے تو وہ بڑے تھال کی کنارے کی طرح آپ کو نظر آئے گا، بڑے تھال کا کنارہ. اور اسی طرح جب آپ یعنی یہ رات ہوگی نا تو یہ بہت لائٹ نائٹ ہوگی، کمفرٹنگ بریز یہاں پہ الحمدللہ بیلنسڈ ہوگی یہ رات، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، یعنی ایک سکون والی رات ہوگی. آپ کا دل عبادات میں لگے گا اور ایک مومن اسے فیل کر سکتا ہے. تو یہ کچھ علامت ہے. اور ایک جو مین علامت ہے کہ آپ جب یعنی سن رائز نیکسٹ ڈیز کے دیکھیں گے تو کوئی سن رائز آپ کو نظر نہیں آئے گی، بس تھوڑے سے ریڈشنس آپ کو نظر آئے گی. یہ علامتیں ہیں کچھ للیلۃ القدر کی. اور اسی طرح کچھ مسکنسیپشنس ہیں للیلۃ القدر کے بارے میں کہ یہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، تو ایسا نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک اور ہے، بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ للیلۃ القدر ہمیشہ 27ویں رات کو ہی ہوتی ہے. بس ایک اوپینین ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخری 10 تاخیراتوں میں تلاش کرنے کی تاکید کی. تو اس مسکنسیپشن سے باہر آئیں، اور ایسا نہیں ہے کہ 27 کو ہی ہوگی، 21، 23، 25، 27، 29 ان میں سے کبھی بھی ہو سکتی ہے. اور تیسرا یہ کہ عشاء کے بعد یہ رات شروع ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، مغرب کے بعد سے ہی رات کا آغاز ہو جاتا ہے. تو نارملی للیلۃ القدر بھی مغرب سے ہی شروع ہو جاتی ہے. تو اپنے آپ کو تیار رکھیں، مغرب سے ہی فوکسڈ ہو جائیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو یعنی جگاتے تھے، عبادات کی دعوت دیتے تھے. سبحان اللہ. تو آپ بھی اس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور جتنا ہو سکتا ہے اتنی عبادات، دعائیں، اور جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہے استطاعت کے مطابق اس رات سے مکمل فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. کیونکہ یہ رات سال میں ایک دفعہ آتی ہے، اور یہ سال آپ کا بدل دیتی ہے، بنا دیتی ہے آپ کی زندگی. سبحان اللہ. تو اس رات کو اپنے یعنی جیسا آپ چاہتی ہیں آپ کی دعائیں ویسی آپ جو ہے نا مانگیں، اور آپ یعنی آپ کا سال جو ہے نا یعنی اتنا بہترین ہوگا سبحان اللہ کہ اس کو ہم الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے. تو آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنا سال کیسے بنانا چاہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا اپنا سال کی اپنی پوری زندگی آپ سبحان اللہ اپنی دعاؤں سے سیٹ کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دعا جیسا ہتھیار مومن کو دیا، بہت بڑی چیز ہے. قدر کریں اس رات کی، قرآن کی، دعا کے پاور کی، اور اللہ تعالیٰ سے دوستی کر کے دیکھیں.
بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو وعدہ کرتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی زندگی کا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں للیلۃ القدر نصیب کرے اور ہمیں اس سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔